بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ جی، یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراہمی، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہیں۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ وہ 5 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو پہلا گناہ سود کھانا ہے، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا ہے، سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ٹینشن میں رہتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا گیا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز باپ کا ماتم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، عباس تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا کہ نہ پوچھ بیٹا، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عیب نہیں ہے، اسی محلے کا آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ وہ انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، یہ مکان بڑا ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ اور عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تو جیسے پڑوسی ہوں وہ مکان تو مجھے مفت میں بھی ملے، پھر بھی مجھے مہنگا ہے۔ خدا را، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں مکان چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراہمی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا ہے۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ میرے اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ اچھی ہے۔ جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، خدا را کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت مت لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن اور رات محنت مزدوری کرتا ہے، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لادتا ہے، اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، آج اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے اس غریب بیٹی کو قبول نہ کیا، اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ اس کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اوپر سے تہمت نہ لگاؤ۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی ملے تو نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سر پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو،
کیونکہ جب بھی آپ مر جائیں گے تو آپ کی اولاد کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹا بڑا گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے فرمایا ہے کہ پانچواں گناہ خطرناک گناہ، اہم گناہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی آ کر اسی بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادو پر انسان وہ سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، خدا نے یہ گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ پانچوں گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ تم ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچ کر رہنا، انشاءاللہ تمہیں بھی عزت ملے گی، مقام ملے گا، تو دنیا میں بھی مرتبہ ملے گا، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراہمی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔